فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات رانا شاہد منیر منچ صدر اور رانا ایم اے بابر خان سیکرٹری کی نشست پر کامیاب ہوئے۔ رانا شاہد منیر منچ نے 1670 جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر رانا ایم اے بابر خان نے 865 ووٹ حاصل کیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے، جس کے نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ رانا شاہد منیر منچ صدر اور رانا ایم اے بابر خان سیکرٹری کی نشست پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ رانا شاہد منیر منچ نے 1670 جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر رانا ایم اے بابر خان نے 856 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہاشر وڑائٹ سے۔ جی ہاشر، بتائیے گا، نتائج تو سامنے آ چکے ہیں، مزید کیا دیکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات 2023 اور 24 کے جو نتائج ہیں وہ اس وقت سامنے آ چکے ہیں۔ یہاں پر بڑا کڑا مقابلہ جو تھا وہ دن بھر یہاں پر دیکھنے میں آیا، لیکن جیسے رزلٹ سامنے آیا تو جو توقعات سے برعکس جو ہیں امیدواروں کی جانب سے ووٹ لیے گئے، اور خصوصاً اگر لیڈ کی بات کی جائے تو لیڈ بھی جو ہے وہ غیر متوقع طور پر تھی۔ یہاں باہر کے جو سیاسی پنڈت ہیں ان کے بقول صدر کی نشست پر جو بھی جیتے گا وہ 300 کے لگ بھگ جو لیڈ لے گا، جبکہ سیکرٹری کی نشست پر جو بھی جیتے گا وہ 15 سے 20 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے گا، کیونکہ سیکرٹری کی نشست پر جو ہے وہ 7 امیدوار مد مقابل تھے۔ لیکن اگر ہم نتائج کی بات کریں تو یہاں پر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار 2023 اور 24 کے جو صدر ہیں وہ رانا شاہد منیر جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کی جانب سے سب سے زیادہ 1670 ووٹ لیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر میاں انوار الحق رہے جن کی جانب سے 964 جو ووٹ ہیں وہ حاصل کیے گئے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر جو وہ سجاد مرشد گل رہے جن کی جانب سے محض 471 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے گئے۔ دوسری سب سے اہم جو نشست ہے وہ سیکرٹری کی نشست ہے باہر کے اندر، اور سیکرٹری کی نشست کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی رانا ایم اے بابر خان جو ہے وہ 865 ووٹ لے کر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے 2023 اور 24 کے لیے جو سیکرٹری ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فہد عمران چٹھا رہے جن کی جانب سے 556 ووٹ لیے گئے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر شیخ سلمان رمضان 513 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے، جبکہ کاشف بلال باجوہ کی جانب سے 402 ووٹ حاصل کیے گئے۔ اسی طرح ملک وسیم مشتاق کھنہ 324 اور علی واصف چٹھا 275 ووٹ لے کر جو ہے انہوں نے حاصل کی، اور بالترتیب جو ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر رہے۔ 7ویں نمبر پر اگر بات کریں تو رانا فہیم صفدر تھے۔ انہی کی اگر کمپین کی بات کریں تو کمپین ان کی کافی زیادہ بہتر انداز میں نظر آ رہی تھی، لیکن ان کو جو ووٹ ملے ہیں وہ محض 160 ووٹ جو ہیں وہ ملے ہیں، اور سیکرٹری کے 7 کینڈیڈیٹس میں سے یہ 7ویں نمبر پر ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ سیکرٹری نشست کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ حافظ میاں محمد عثمان جو ہیں 583 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہو چکے ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے۔ یہاں پر دوسرے نمبر پر وحید احمد بٹی رہے جن کی جانب سے 1085 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے گئے، اور چودھری عرفان تنویر گھگ جو کہ یہاں پر تیسرے اور آخری نمبر پر ہے ان کی جانب سے 429 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے گئے۔ نائب صدر کی نشست کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر 2 خواتین بھی جو ہیں وہ یہاں پر مد مقابل تھی۔ گزشتہ سالوں کی اگر بات کی جائے تو خواتین جو ہیں وہ منتخب بھی ہوتی رہی ہیں جب الیکشن لڑتی ہیں، لیکن اس سال جن 2 خواتین کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا گیا دونوں خواتین جو ہیں وہ ہار گئی، اور نائب صدر کی نشست پر حسنین حیدر شاہ جو ہیں وہ 1128 ووٹ لے کر جو ہیں وہ کامیاب ہوئے، جبکہ دوسرے نمبر پر نعیم فیروز گجر رہے جن کی جانب سے 1010 جو ووٹ ہیں وہ لیے گئے۔ تیسرے نمبر پر سعدیہ اختر اعوان رہی جن کی جانب سے 531 ووٹ حاصل کیے، جبکہ شمائلہ امرین اعوان جو ہیں وہ 399 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہی۔ اوورآل اگر بات کی جائے تو سارا دن جو ہے یہاں پر پولنگ کا عمل جب جاری رہا تو 2 دفعہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ جو کوارڈینیٹر بنائے گئے تھے یہاں پر الیکشن بورڈ کے عملے کے، ان کی جانب سے جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے گئے، جس کے بعد جو پولنگ کا عمل ہے وہ 2 دفعہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ معطل رہا، جس کے باعث الیکشن بورڈ کی جانب سے پولنگ کا عمل 4 بجے سے بڑھا کر جو ہے وہ 5 بجے تک جو ہے وہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے یہ سارا جو الیکشن ہے وہ ہوا۔ اس حوالے سے مردوں کے لیے 22 بایو میٹرک جو مشینیں وہ نصب کی گئی تھی، جبکہ 3 جو مشینیں ہیں بایو میٹرک وہ خواتین کے لیے نصب کی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جو واقعہ ناخوشگوار واقعہ یہاں پر جو ہے وہ پیش نہیں آیا۔ باہر جو ہے وہ تمام جو ووٹر ہیں وہ یہاں پر خوشگوار موڈ میں رہے۔ باہر جو حال ہے اس کے اندر جو ہے 1-2 واقعات پیش آئے جس کے باعث جو ہے وہ پولنگ تقریباً 20 سے 30 منٹ کے لیے 2 دفعہ جو ہے وہ بند رہی۔ اس کے بعد جو ہے وکلا کی جانب سے کافی زیادہ جشن بھی منایا گیا۔ ہمارا جو نمائندے ہیں علی نارو وہ وہاں پر موجود ہے، اسی والے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو علی آپ بتائیے گا وکلا کا جشن آپ کور کر رہے تھے تو باہر بتائیے گا کس طرح وکلا کی جانب سے خوشیاں منائی گی اسپیشلی جو جیتے ہیں ان کی جانب سے؟ حاشر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 روز قبل جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، بڑا افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ سابق ڈسٹرکٹ بار جو صدر ہیں نوید مختار گھمن، ان کو جو بےایمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اس کا اثر ہمیں جشن میں بھی دکھائی دیا۔ صبح جو ہے وہ صدر جو تھے بار کے بلال اشرف بسرا، ان کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ جو جشن ہے وہ سادگی سے منایا جائے گا، اور جیسا آپ نے دیکھا بھی کہ امیدواروں نے فاتحہ بھی کہی ان کے لیے اسپیشلی، اور جشن منایا تو گیا ہے لیکن سادگی کے ساتھ ڈھول وغیرہ کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہم ناخوشگوار
واقعے دیکھتے تھے کہ فائرنگ کے واقعات پیش آتے تھے، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا جس کے لیے کوئی زیادہ ہم کریں، لیکن بڑا سموتھلی پروسیس چلا، سارا دن جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل جاری رہا، ایک دو بار رکھنا پیش ہوا بیچ میں آیا جس کی وجہ سے ووٹنگ کا عمل رکا، لیکن کوئی ایسا واقعہ سرزد نہیں ہوا جس کے لیے کہ ہم کہہ سکیں کہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بقیہ سارا دن سموتھلی چلا۔ اور شام کے اوقات میں جب رزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں اس کے بعد وکیل حضرات کی جانب سے چونکہ ایک دو جو شہادت ہوئی تھی اس کے باعث کافی پرتحمل طریقے سے پرامن طریقے سے جشن منایا گیا ہے اور سارا کچھ کیا گیا۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے علی نارو کی بھی بات سنی، وکلا جو ہے کیونکہ یہ سانحہ پیش آیا تھا، ایک فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے جو سابق صدر ہیں نوید مختار گھمن، ان کا جو بے ایمانہ قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد یہاں پر جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں چاہے وہ سابقہ صدور ہوں یا موجودہ صدور، جو کہ صوبہ بلال اشرف بسرا اور سیکرٹری کی نشست پر یاسر حیات چٹھا جو کہ سابقہ ہو چکے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ کوئی بھی جیتے، امیدواروں کی جانب سے یہ اپیل کی گئی کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی جیتے تو کسی قسم کا کوئی جو جشن ہے پہلے کی طرح جس طرح عموماً یہاں پر فائرنگ ہوتی تھی، ہلڑ بازی ہوتی تھی، اس طرح نہ کیا جائے، اور کافی حد تک وکلا کی جانب سے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا بھی ہمیں نظر آیا، اور سادگی سے جو ہے وکلا جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، اور یہاں پر حسن ڈول کی تھاپ پر جو وہ یہاں پر بس رقص کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو نو منتخب صدر ہیں بار کے رانا شاہد منیر منچ، ان کی جانب سے یہاں پر جو اپنی وننگ سپیچ کی گئی تو ان کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ حاشر وڑائی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، رانا شاہد منیر منچ صدر اور رانا ایم اے بابر خان سیکرٹری کی نشست پر کامیاب ہوئے۔ رانا شاہد منیر منچ نے 1670 جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر رانا ایم اے بابر خان نے 865 ووٹ حاصل کیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے جس کے نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ رانا شاہد منیر منچ صدر اور رانا ایم اے بابر خان سیکرٹری کی نشست پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ رانا شاہد منیر منچ نے 1670 جبکہ جنرل سیکرٹری کی نشست پر رانا ایم اے بابر خان نے 856 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حاشر وڑائٹ سے۔ جی حاشر، بتائیے گا نتائج تو سامنے آ چکے ہیں، مزید کیا دیکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات 2023 اور 24 کے جو نتائج ہیں وہ اس وقت سامنے آ چکے ہیں۔ یہاں پر بڑا کڑا مقابلہ جو تھا وہ دن بھر یہاں پر دیکھنے میں آیا، لیکن جیسے رزلٹ سامنے آیا تو جو توقعات سے برعکس جو ہے امیدواروں کی جانب سے ووٹ لیے گئے، اور خصوصاً اگر لیڈ کی بات کی جائے تو لیڈ بھی جو ہے وہ غیر متوقع طور پر تھی۔ یہاں باہر کے جو سیاسی پنڈت ہیں ان کے بقول صدر کی نشست پر جو بھی جیتے گا وہ 300 کے لگ بھگ جو لیڈ لے گا، جبکہ سیکرٹری کی نشست پر جو بھی جیتے گا وہ 15 سے 20 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے گا، کیونکہ سیکرٹری کی نشست پر جو ہے وہ 7 امیدوار مد مقابل تھے۔ لیکن اگر ہم نتائج کی بات کریں تو یہاں پر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار 2023 اور 24 کے جو صدر ہیں وہ رانا شاہد منیر جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کی جانب سے سب سے زیادہ 1670 ووٹ لیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر میاں انوار الحق رہے جن کی جانب سے 964 جو ووٹ ہیں وہ حاصل کیے گئے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر جو وہ سجاد مرشد گل رہے جن کی جانب سے محض 471 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے گئے۔ دوسری سب سے اہم جو نشست ہے وہ سیکرٹری کی نشست ہے باہر کے اندر، اور سیکرٹری کی نشست کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی رانا ایم اے بابر خان جو ہیں وہ 865 ووٹ لے کر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے 2023 اور 24 کے لیے جو سیکرٹری ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فہد عمران چٹھا رہے جن کی جانب سے 556 ووٹ لیے گئے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر شیخ سلمان رمضان 513 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے، جبکہ کاشف بلال باجوہ کی جانب سے 402 ووٹ حاصل کیے گئے۔ اسی طرح ملک وسیم مشتاق کھنہ 324 اور علی واصف چٹھا 275 ووٹ لے کر جو ہے وہ انہوں نے حاصل کی، اور بالترتیب جو ہے وہ 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر رہے۔ 7ویں نمبر پر اگر بات کریں تو رانا فہیم صفدر تھے۔ انہی کی اگر کمپین کی بات کریں تو کمپین ان کی کافی زیادہ بہتر انداز میں نظر آ رہی تھی، لیکن ان کو جو ووٹ ملے ہیں وہ محض 160 ووٹ جو ہیں وہ ملے ہیں، اور سیکرٹری کے 7 کینڈیڈیٹس میں سے یہ 7ویں نمبر پر ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ سیکرٹری نشست کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ حافظ میاں محمد عثمان جو ہیں 583 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہو چکے ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے۔ یہاں پر دوسرے نمبر پر وحید احمد بٹی رہے جن کی جانب سے 1085 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے گئے، اور چودھری عرفان تنویر گھگ جو کہ یہاں پر تیسرے اور آخری نمبر پر ہے ان کی جانب سے 429 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے گئے۔ نائب صدر کی نشست کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر 2 خواتین بھی جو ہیں وہ یہاں پر مد مقابل تھی۔ گزشتہ سالوں کی اگر بات کی جائے تو خواتین جو ہیں وہ منتخب بھی ہوتی رہی ہیں جب الیکشن لڑتی ہیں، لیکن اس سال جن 2 خواتین کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا گیا دونوں خواتین جو ہیں وہ ہار گئی، اور نائب صدر کی نشست پر حسنین حیدر شاہ جو ہیں وہ 1128 ووٹ لے کر جو ہیں وہ کامیاب ہوئے، جبکہ دوسرے نمبر پر نعیم فیروز گجر ہے جن کی جانب سے 1010 جو ووٹ ہیں وہ لیے گئے۔ تیسرے نمبر پر سعدیہ عطر اعوان رہی جن کی جانب سے 531 ووٹ حاصل کیے، جبکہ شمائلہ امرین اعوان جو ہیں وہ 399 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر رہی۔ اوورآل اگر بات کی جائے تو
सारा दिन जो है यहाँ पर पोलिंग का अमल जब जारी रहा तो 2 दफा जो है वो ऐसा हुआ कि जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे यहाँ पर इलेक्शन बोर्ड के अमले के, उनकी जानिब से जो है वो इतराज़ात उठाए गए, जिसके बाद जो पोलिंग का अमल है वो 2 दफा तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो मुअत्तल रहा, जिसके बाद इलेक्शन बोर्ड की जानिब से पोलिंग का अमल 4 बजे से बढ़ाकर जो है वो 5 बजे तक जो है वो कर दिया गया था। इसके अलावा जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए ये सारा जो इलेक्शन है वो हुआ। इस हवाले से मर्दों के लिए 22 बायोमेट्रिक जो मशीनें वो नस्ब की गई थी, जबकि 3 जो मशीनें हैं बायोमेट्रिक वो खवातीन के लिए नस्ब की गई। इसके अलावा कोई भी जो वाक़या नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर जो है वो पेश नहीं आया। बाहर जो है वो तमाम जो वोटर हैं वो यहाँ पर खुशगवार मूड में रहे। बाहर जो हाल है उसके अंदर जो है 1-2 वाक़यात पेश आए, जिसके बाद जो है वो पोलिंग तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए 2 दफा जो है वो बंद रही। इस हवाले से इसके बाद जो है वकला की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जश्न भी मनाया गया। हमारा जो नुमाइंदे हैं अली नारू वो वहाँ पर मौजूद है, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो अली, आप बताइएगा, वकला का जश्न आप कवर कर रहे थे, तो बाहर बताइएगा किस तरह वकला की जानिब से खुशियाँ मनाएगी, स्पेशली जो जीते हैं उनकी जानिब से। हाशिर, जैसा कि आप जानते हैं कि 2-3 रोज़ कबल जो है वो वाक़या पेश आया, बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया। साबिक डिस्ट्रिक्ट बार जो सदर हैं नवीद मुख्तार घुम्मन, उनको जो बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया, उसका असर हमें जश्न में भी दिखाई दिया। सुबह जो है वो सदर जो थे बार के बिलाल अशरफ बसरा, उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी कि जो जश्न है वो सादगी से मनाया जाएगा, और जैसा आपने देखा भी कि उम्मीदवारों ने फातिहा भी कही उनके लिए स्पेशली, और जश्न मनाया तो गया है लेकिन सादगी के साथ ढोल वगैरह किया गया है। लेकिन जैसे हम नाखुशगवार वाक़े देखते थे कि फायरिंग के वाक़यात पेश आते थे, कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया जिसके लिए कोई ज़्यादा हम करें। लेकिन बड़ा स्मूथली प्रोसेस चला, सारा दिन जो है वो वोटिंग का अमल जारी रहा। 1-2 बार रखना पेश हुआ, बीच में आया जिसकी वजह से वोटिंग का अमल रुका, लेकिन कोई ऐसा वाक़या सरजद नहीं हुआ जिसके लिए कि हम कह सकें कि अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बल्कि सारा दिन स्मूथली चला, और शाम के औकात में जब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं उसके बाद वकील हजरात की जानिब से चूँकि 1-2 जो शहादत हुई थी उसके बायस काफ़ी पुरतहम्मुल तरीके से, पुरअमन तरीके से जश्न मनाया गया है और सारा कुछ किया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अली नारू की भी बात सुनी, वकला जो है क्योंकि ये सानिया पेश आया था, एक फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के जो साबिक सदर हैं नवीद मुख्तार घुम्मन, उनका जो बेईमाना कत्ल किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो साबका सदूर हों या मौजूदा सदूर, जो कि सुबह बिलाल अशरफ बसरा और सेक्रेटरी की नशिस्त पर यासर याद चट्ठा जो कि साबका हो चुके हैं, उनकी जानिब से भी ये अपील की गई थी कि कोई भी जीते, उम्मीदवारों की जानिब से यही अपील की गई कि अगर हम में से कोई भी जीते तो किसी किस्म का कोई जो जश्न है पहले की तरह, जिस तरह अमूमन यहाँ पर फायरिंग होती थी, हुल्लड़बाजी होती थी, उस तरह ना किया जाए। और काफ़ी हद तक वकला की जानिब से इस पर जो है वो अमल दरामद होता भी हमें नजर आया, और सादगी से जो है वकला जो है वो अपने कैंडिडेट्स को मुबारकबादें भी दे रहे हैं। और यहाँ पर ढोल की थाप पर जो वो यहाँ पर बस रक्स किया गया है। जबकि यहाँ पर मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जो 9 मुतहिब सदर हैं बार के राना शाहिद मुनीर मंच, उनकी जानिब से यहाँ पर जो अपनी विनिंग स्पीच की गई तो उनकी जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि हाशिर बड़ाई तफसीलात से आगाह करने के लिए।